کبھی اپنے سجدوں کو طولانی کیا رسول خدا نے۔ اس شہر کو امام کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل تھا، اسی لیے بیان ہوتا ہے کہ امام ان ایام میں اپنے نانا کے روزے پر زیادہ جاتے ہیں اور نیریے کرتے ہیں، زیادہ جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی خدا کرے کہ بہرحال یہ بیماری دور ہو اور ہمیں بھی مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو، حج عمرے کی توفیق نصیب ہو، کربلا، قاسمین، سامرا، نجف، مشہد، کم نصیب ہو۔ عزیزان محترم، یہ نعمت ایسی تھی کہ ہمیں اس کا اندازہ تھا نہیں، لیکن جب یہ بند ہوا ہے نا تو اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی نعمت تھی ہمارے پاس۔ حرم بہت بڑی نعمت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام صرف وہی ہے، امام ہر جگہ ہے، لیکن بہرحال اس جگہ کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ ہم جب زیارت پہ جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو آخری رات ہے، آخری رات آدمی کہتا ہے کہ بھائی کل تو صبح جانا ہی ہے، تو ساری رات حرم میں گزار لیتے ہیں۔ کوئی نمازیں پڑھتا ہے، کوئی دعائیں پڑھتا ہے، کوئی زیارت پڑھتا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کر گریا کرتا ہے کہ پھر پتہ نہیں نصیب ہو نہ ہو۔ ایسا ہی ہے، یہ ہماری یہ کیفیت ہے۔ وہ تو امام حسین تھے اور وہ روزہ رسول تھا، ان کے لیے کتنا سخت تھا مدینہ کو چھوڑنا، اس روزے کو چھوڑنا۔ بہرحال گئے، امام حسین نے اپنے رخسار کو روزہ رسول پر رکھا، گریہ کیا، روئے، اور آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، مشیت الہی سے واقف ہو گئے۔ امام جانتے، بہرحال امام کا علم پہلے سے موجود تھا، لیکن بہرحال دنیاوی تقاضے طے کرنے ہوتے ہیں۔ امام وہاں سے آئے، امام کے اور لوگ جو بڑے بزرگ تھے، سادات بنی ہاشم کے، انہوں نے امام سے جب پوچھا تو جب انہیں یہ ہو گیا کہ امام اب رکیں گے نہیں، امام نے کہا کہ نہیں، مشیت الہی ہے، خدا چاہتا ہے کہ میں مدینہ چھوڑوں اور عراق کی طرف جاؤں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ ان خواتین اور بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بھی مشیت الہی ہے، خدا کا ارادہ ہے کہ یہ اسیر ہوں گے۔ تو اسلام کی بقا ہے، اسلام کے لیے قربانی ہے۔ بہرحال امام نے تیاری کی اور وہ کارواں تیار ہوا۔ وہ جو شان و شوکت مدینہ میں تھی کاروان کی، اس سفر کی، قافلے کی، اہل حرم کے، بس وہی شان و شوکت وہیں مدینہ میں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اب رات کی تاریکی میں خواتین اور اہل حرم کو سوار کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک تو دیکھ نہ پائے، دوسرا سفر بھی رات کو طے کرنا ہے، لیکن محمل ہے، پردے ہیں، حجاب ہے، سب کچھ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ابھی اس قافلے میں علی اکبر بھی ہے، ابھی اس قافلے میں خواتین کو سوار کرنے کے لیے حضرت عباس بھی ہیں۔ آپ تصور کریں نا، بہت ساری چیزیں دیکھیں مقتل میں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، آپ کو محسوس کرنی ہوتی ہیں۔ سب ایسے نہیں ہوگا لکھا ہوا ہوگا، صرف ظاہر ہے رات کو جب سوار ہوئی ہیں سادات تو ان کو یہ پتا تھا کہ بھئی ہم باحجاب جا رہے ہیں اور ہم تو جس طرح سوار ہوئے ہیں ایسے ہی رہیں گے۔ کیا شان و شوکت ہے، ایک طرف علی اکبر ہے، ایک طرف حضرت عباس ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے وہ عاشورہ کے دن کے بعد کے تصور کو ذہن میں لایا بھی نہیں ہوگا کہ آج تو یہ سب کچھ ہے، مگر روزے عاشورہ گزر جانے کے بعد 11 محرم کو بھی دوبارہ یہ کاروان سجایا جائے گا، قافلہ سجایا جائے گا، مگر اب نوعیت تبدیل ہوگی، اب محملیں نہیں ہوگی، اب کجاوے نہیں ہوں گے، اب علی اکبر ہے، ایسا نہیں ہے کہ علی اکبر نہیں ہے،
حضرت عباس ہے، ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں نہیں ہے، نہیں ہے، مگر کہاں ہے؟ کہیں ایک الکوا کنارے کسی کا بدن ہوگا، کہیں کسی جگہ پر دشت کربلا میں کسی کا بدن ہوگا۔ اب شان و شوکت سے سوار نہیں کیا جائے گا، ہاں اب جب سوار کیے جائیں گے نا تو کہیں کسی کا دامن جلا ہوا ہوگا۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ حضرت سیدہ راضی ہو، بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے عزیزان محترم۔ آپ جانتے ہیں نا جہاں مجلس اور عزاداری ہوتی ہے تو ہماری بیوی تشریف لاتی ہے، اور وہ بیوی جیسے مدینہ سے ہمارے مولا رخصت ہوئے تھے، ماہ محرم میں بھی ہماری بیوی رخصت ہو جاتی ہے، مدینہ چھوڑ دیتی ہے۔ کہاں آتی ہے؟ جہاں جہاں مجلس ہوتی ہے، جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے، اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آتی ہے، دل کھول کے پرسہ دیں۔ یہ چند دن ہے، صبح و شام جب موقع ملے صرف مصائب کا انتظار نہ کریں، جب رونا آئے رو لیا کریں۔ اس لیے کہا کہ جب بھی تم پانی دیکھو تو میری تشنگی کو یاد کرنا۔ امام سجاد علیہ السلام 30 سال تک گریا کرتے رہے جانے محترم۔ شخص کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا مولا کے گھر کے پاس سے، میں نے دیکھا کہ پانی آ رہا ہے، رک جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر میں کہا ماجرا کیا ہے؟ میں نے جا کر کیا دیکھا کہ مولا وضو کر رہے ہیں، وضو کے لیے جب پانی اٹھاتے ہیں نا تو رونا شروع کر دیتے ہیں، ایسے میں پانی بہہ جاتا ہے، پھر دوبارہ وضو اٹھاتے ہیں، پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پانی کو دیکھتے تھے تو مولا کو اپنے بابا کی پیاس یاد آ جاتی تھی۔ اجرکم عند اللہ۔ عزادارِ محترم، اب وہ جو بیوی پہلے ایک ہی شہر میں، جیسے پہلے شہروں میں مجلسیں ہوتی تھی، اب ایک شہر میں مجلس ہوتی ہے، 100 گھر کے لوگ، 1000 گھر کے لوگ ایک مجلس میں آتے تھے، تو بیوی مجلس میں آتی تھی، چلی جاتی تھی۔ لیکن میں کہوں گا بیوی اس دفعہ آپ کے اوپر، آپ کی اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ تھوڑا آپ کا جانا بڑھ گیا ہوگا کہ اب پوری دنیا میں گھر گھر میں عزاداری ہو رہی ہے، اب آپ کو ہر گھر آنا پڑے گا، اب آپ کو اپنے بیٹے کا پرسہ دینے ہر گھر آنا پڑے گا۔ ہاں عزاداران محترم، حضرت زینب کو 11 محرم کو بھی سوار کیا گیا، اب علی اکبر سوار نہیں کرا رہے، حضرت عباس سوار نہیں کروا رہے۔ ظلم یہ ہے کہ اب سب یہ ہوتے ہوئے اس سر نیزوں پر ہے، اب یہ آگے آگے کاروان بڑھ رہا ہے۔ جب کوفہ کے پاس پہنچتا ہے، مصائب آگے کے ہیں، مگر کیونکہ قافلہ ہے تو یہ مصائب بھی سنتے جائیے گا کہ جب کاروان یہ پہنچا کوفہ کے پاس تو رات تھی، دن کا انتظار، کیونکہ جب میرے مولا کی حکومت تھی کوفہ میں تو مدینہ سے جب ان کو بلایا گیا تھا تو یہ دن میں پہنچے تھے۔ مولا نے کہا کہ کاروان کو باہر روک دو، یہ رات میں آئے، کیونکہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری سعادت ہے، یہ حجاب میں ہے، یہ اہل حرم ہے، انہیں کوئی دیکھے نا، یہ رات میں شہر میں لائی جائے۔ اب 61 ہجری میں کہوں گا مولا یہ دوبارہ کوفہ ہے، اب جب رات کو پہنچے تو دن کا انتظار کیا کہ شہر کوفہ سجایا جائے، گلیوں میں لوگوں کو بلایا جائے، پتھر اٹھائے جائے، نیزے اٹھائے جائے، اور پھر یہ علی کا گھرانہ۔ کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ لکھا کہ ہم کربلا پہنچ گئے، دشمن نے گھیرا ہوا ہے، اگر تم رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہو تو ہم سے آگے متصل ہو جاؤ۔ بس اللہ، یہ نہیں کہا کہ ایسا ہو ایسا ہونا، رسول خدا کی۔ حبیب نے جب خط دیکھا تو حبیب کے وجود میں آہت لگ گئی، اسے ہے نا امامت کھینچ، آتش، یعنی اصل سکون نہیں ہے۔ حبیب جیسی شخصیت، امام بلا رہے ہیں، آپ خود تصور کریں نا، کسی کو امام خط لکھے اور بھاگے، حبیب ہم پہنچ گئے۔
یعنی اس کی کیسی کیفیت ہوگی جو واقعاً عاشق امام ہوگا، عاشق رسول ہوگا. حبیب سے بیٹھا نہیں گیا. حبیب نے بہرحال اپنے زوجہ کو بولا چلو. حبیب کہتے ہیں مسلم نے اوسجہ کو بھی بہرحال بازار میں ملے، بات بیان کرتے ہیں. مسلم نے اوسجہ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بازار کہا ہنا لینے آیا ہوں، ہنا مہندی. کہا کربلا چلو، ایسی ہنا لگے گی کہ یاد رہے گی. یہ دونوں بھی دوست ہیں. یہ کہتے ہیں بہرحال حضرت پہرے لگے ہوئے تھے. حضرت جو ہے وہ حضرت حبیب نے جو ہے وہ اپنے خادم کو بھیجا سواری کو، میں وہاں سے پہنچ جاؤں گا. پہنچے، اپنے خادم کو بولا جاؤ. کہا کہاں؟ کہا مطلب آزاد ہو. کہا جب اصلی نوکری کا وقت آیا تو آزاد کر رہے ہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی سواری ہے، کبھی حبیب سوار ہوتا ہے، کبھی غلام سوار ہوتا ہے. بہرحال دھول اٹھتی بھی آتی ہے، امام ویسے ہی منتظر ہے. اللہ اکبر. نہیں، آپ اس کیفیت کو سمجھے کہ امام کسی کا انتظار کر رہا ہے. عزیزان محترم، ہمارا امام بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. 1100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، دیکھ رہا ہے. ان مجلسوں میں دیکھ رہا ہے کہ میری طرف کون آئے گا. پر دھول اٹھی آیا. جب حبیب آئے خوشی دوست آیا، منتظر تھے وہ آیا. تو جب اہل حرم کو آواز آئی تو بی بی نے پوچھا حضرت فضہ کہ کون ہے؟ کہا وہ، کہا حبیب آیا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ دشمن کے تو لشکر کے لشکر مل رہے تھے، مطلب ہزاروں کی تعداد. ادھر کون آ رہا تھا؟ ادھر تو انتظار تھا کہ کوئی آئے گا. ادھر تو ایک شخص آیا تو خوشی کی لہر. اب بی بی کیا کہتی ہے کہ جاؤ ہمارا سلام حبیب کو دینا. اللہ اکبر. جب حبیب کو یہ سلام دیا نا تو حبیب نے خاک اٹھائی اور سر پر ڈالی. کہا پروردگار کیا وقت آ گیا ہے، اب آل علی ہمیں سلام بھجوائیں گے. اللہ، آئے پھر غربت، اہل بیت کی غربت جو کربلا میں غربت تھی. ہاں عزیزان محترم، روز عاشورہ آیا، شب عاشورہ، محفلیں لگ رہی ہیں، خیموں کے اندر ہے. ایک طرف بنی ہاشم ہے، ایک طرف اصحاب ہیں. بنی ہاشم کے سردار غازی عباس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیر نہیں کرنا، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم پہلے جائیں. ادھر حبیب کہہ رہے ہیں دیکھو ہم پہلے جائیں گے، یہ نہ ہو کہ اولاد پیغمبر پہلے چلی جائے. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر آدمی جستجو میں ہے کہ بہرحال پہلے جائے. بہرحال روز عاشورہ آئی. حبیب مسلم نے اور سجا. بہرحال آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. بہرحال یہ چند مراحل میں اور آگے کی طرف بڑھوں گا. عزیزان محترم، جب نماز قائم کی جا رہی تھی تو ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا نماز کا وقت. ایسا نہیں تھا کہ امام کو پتہ نہیں تھا، وہ محبت میں اور عشق میں تھوڑا نماز کے وقت سے پہلے ہی آ گیا کہ مولا نماز نہیں پڑھیں گے یہاں؟ تو ہاں پڑھیں گے نماز پڑھی. اب نماز کیسے پڑھیں؟ تیر وہ تو انسان ہی نہیں ہے سامنے والے. تو کچھ کی نماز کیا ہوئی؟ امام کی حفاظت کرنی ہے، امام کی حفاظت کرنی ہے. اب امام نے نماز شروع کی. اب کیا نماز ہوگی، کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کربلا کی امام کی نماز ہو جو امام نے وہ نماز قائم کی ہوگی. لیکن سلام ہے ان پر کہ جنہوں نے امام کی نماز کی حفاظت کی، یعنی تیروں کو اپنے سینوں میں لے لیا، تیروں کو اپنے سینوں میں لے لیا. بہرحال اس میں سعید ہیں، یہ سب ہیں. مسلم نے اور سجا بھی جب بہرحال گرے اور جب بہرحال وقت آخری آیا تو حبیب دوست ہے، حبیب پہنچا کہ کوئی وصیت ہے. حالانکہ حبیب بھی جانتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہو جائیں گے،
لیکن بہرحال آخری وقت ہے، کیا پوچھوں. اللہ اکبر، معرفت اصحاب امام حسین کی، اسی لیے کوئی نہیں پہنچ سکتا ان تک. مسلم آخری وقت میں کیا کہتا ہے حبیب کو، اشارہ کرتا ہے، ظاہر ہے خون ہے، زخمی ہے، آخری حالت ہے، اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا حسین کی طرف، کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا اقبال نہ ٹوٹے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں زاداران محترم، انہوں نے سب کچھ اپنے وجود پہ لے لیا. سعید جس نے 13 تیر اپنے وجود میں کھائے، جب وہ گرا امام پہنچے، کیا کہتا ہے سعید؟ یہ نہیں کہتا کہ بڑا کام کیا، بڑا کارنامہ کیا، نہیں، اس حالت میں کہتا ہے مولا راضی ہے، ہم نے وفا کی. مولا کہتے ہیں ہاں سعید، تم آگے آگے بہشت میں جا رہے ہو، تم نے وفا کی. میں کہوں گا سعید ابھی تو تم نے 13 تیر کھائے، ابھی ظہر کی نماز ہوئی تھی، عصر عاشورہ دیکھنا. ارے تمہارا